تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلیم کے بدرجہ کمال امین ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مشن بھی وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا۔ ان کی بھی ساری بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، ان کا بھی زندہ رہنا، زندگی کی ساری سرگرمیاں اور زندگی کے سارے عمل اور پھر دنیا سے جانا، یہ سب اللہ کی خاطر تھا۔ وہ زندہ رہے تو اللہ کی خاطر، اور اگر انہوں نے شہادت پائی ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے صحابیت کے اعتبار سے جو صحابہ کے بارے میں عمومی اور مشترکہ فضائل ہیں ان سے بھی متصف ہیں، اور اہل بیت طہار کے حوالہ سے جو عمومی اور مشترکہ فضائل ہیں آپ ان سے بھی متصف ہیں، اور پھر کچھ آپ کی اپنی خاص خصوصیات ہیں، کچھ آپ کی خصوصیات میں یا فضائل و مناقب میں آپ کی انفرادیت ہے جس میں آپ ہی اپنی مثال ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے کمال درجہ انعام یافتہ بندوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے نماز کی ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا، ان کے راستے پر چلا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انبیاء میں سے تو نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان سب کے اندر آپ ایک اپنا خصوصی مقام اور بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلا۔ ان کا راستہ کون سا ہے؟ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے وہی ان کا راستہ ہے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ہر وقت کوشاں رہنا، فکر مند رہنا، اور عملی طور پر اس کے لیے مسلسل محنت و مشقت کرتے رہنا، یہ امام حسین کا راستہ ہے۔ آسائشوں اور سہولتوں کا راستہ نہیں، لذتوں اور مزوں کے حصول کا راستہ نہیں، کہ اعلیٰ بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، بہترین قسم کی غذا میسر ہو، اچھی قسم کی اعلیٰ سواری میسر ہو، بس یہ ساری سہولتیں، آسائشیں، مزے، لذتیں، بس یہ زندگی کا محور و مرکز بنے رہیں، اور اس کے لیے ڈگریاں حاصل کریں، اس کے لیے اعلیٰ ملازمتیں حاصل کریں، اس کے لیے لندن جائیں، امریکہ جائیں، اس کے لیے بڑے بڑے کاروبار کریں، اور پوری زندگی اس کے لیے فنا کر دیں، یہ امام حسین کا راستہ نہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی امام حسین کے راستے پر ہم چل رہے ہیں؟ کیا دین کی راہ میں تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مشقت ہے، کبھی سخت گرمی ہے تو گرمی میں چل کے آنا پڑے گا، کبھی سخت سردی ہے تو سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا اور چل کے آنا پڑے گا مسجد میں، اور کبھی نیند آ رہی ہے جیسے خصوصاً فجر میں، تو اب وہ نیند چھوڑ کے مسجد میں آنا یہ بھی مشقت والا کام ہے۔ پھر دیگر جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اور کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے، بد نگاہی، اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچانا، اور زنا اور زنان کے جو زنا کے مقدمات ہیں اور جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان ساری باتوں اور کاموں سے اپنے آپ کو بچانا،
بددیانتی سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ دھوکے فرار سے اپنے آپ کو بچانا، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچانا، اور ظالم و جابر، ہاں وہ بادشاہ ہو یا کوئی وہ دنیا دار وڈیرا ہو، دین کی کسی بھی حکم کی خلاف ورزی میں اس کی اتباع نہ کرنا۔ ان سارے کاموں میں مشقت تو ہے نا۔ ایک طرف ہمارا نفس اور نفس کی خواہشات ہیں، دوسری طرف قرآن و سنت کی تعلیمات اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عملی سیرت اور کردار ہے۔ تو کیا ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جان کی قربانی تو بعد میں ہے، ابھی میں جان کی قربانی کی بات نہیں کر رہا، مالی قربانی کی بھی بات نہیں کر رہا، صرف ابھی خواہشات کی قربانی کی بات کر رہا ہوں کہ خواہشات کی قربانی دے سکتے ہو؟ مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں۔ ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی بسند صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا جو فرمان ہے یہ حجۃ الوداع کے خطبے کا حصہ بھی ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جہاد کرنے والا مجاہد در حقیقت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ہمیں سمجھائی گئی کہ نفس سے جہاد یہ افضل جہاد ہے۔ حقیقت میں مجاہد ہی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر امام حسین کی تعلیمات کو اختیار کریں؟ اگر مسلمان اس بات کے عامل ہوتے کہ وہ قرآن و سنت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، صحابہ کی تعلیمات کو اپنانے کی خاطر، اہل بیت طہار کے دامن کو تھامنے کی خاطر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی خاطر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی خاطر اگر اپنی خواہشات کی قربانی دے دیتے تو آج اسلام غالب ہوتا، اسلام سربلند ہوتا، اور مسلمانوں کو بہت بڑی شان و شوکت اس وقت روئے زمین پر حاصل ہوتی۔ لیکن اس وقت جو مسلمان ذلت سے دو چار ہیں، اس کی مین وجہ، بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے محبت کے نعرے ہیں اور عملی طور پر اپنے نفس سے، اپنی ذات سے اور اپنی خواہشات سے محبت ہے۔ تو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب بتائیں اس وقت دنیا میں لوگ کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، مال کمانے کے لیے محنت اور مزدوریاں کی جاتی ہیں، نہ گرمی دیکھی جاتی ہے، نہ سردی دیکھی جاتی ہے، نہ نیند اور آرام کو دیکھا جاتا ہے، نہ وطن کو دیکھا جاتا ہے۔ مال کمانے کے لیے ہر شخص دن رات ایک کرنے کے لیے تیار ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے تیار ہے، زندگی کا اچھا خاصا حصہ اگر ڈگری کے حصول میں لگانا پڑے مال کی خاطر اس کے لیے تیار ہے۔ تو نفس کی خواہشات یہ ہماری زندگی کا محور و مرکز ہے۔ محور مرکز ہماری زندگی کا کیا ہے؟ ہماری خواہشات۔ ادھر سے بھی دیکھ لے ہم اپنی خواہشات کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اگر کچھ عبادات اگر ہمیں میسر آ جاتی تو اس میں بھی نمود و نمائش اور ہماری شہرت ہو، واہ واہ ہو، اور یہاں بھی ہوئی خواہشات وہ آ جاتی۔ تو مرکز ہماری زندگی کا اور ہماری سوچ کا، ہماری فکر کا اور ہماری کوششوں کا، ہماری محنتوں کا اور ہمارے عمل کا مرکز وہ ہماری خواہشات ہیں۔ جب تک خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے تب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا ثبوت بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ بتائیں پھر کیا ہو؟ ہمارا کیا علاج ہے؟ کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہر شخص پریشان ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ جو مرض ہے ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟
کیا لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج ہے ہی نہیں؟ علاج تو یہی تھا، امام حسین سے سچی محبت کرو، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر ان کے نقش قدم کو اختیار کرو، ان کی عملی سیرت کو، کردار کو، پقیدہ کردار کو اختیار کرو، وہ کردار اور وہ عملی سیرت جس کی تطہیر کی گواہی اللہ نے دی کہ اللہ نے ان کی سیرت کو بالکل پقیدہ بنا دیا، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، بالکل پقیدہ صاف شفاف کردار ہے، سیرت ہے۔ اب جب تک آپ اس کو اپنانے کے لیے، اس پقیدہ سیرت کو اختیار کرنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے، تو پھر ہمارا کوئی علاج نہیں۔ پھر آپ چیخیں اور چلائیں اور روئیں اور مہنگائی کا رونا رونے، یا دیگر جو چوریاں اور ڈکیتیاں اور بے انصافی اور مظلوموں پر مزید ظلم اور رشوت اور سود اور ناپتول میں کمی اور دھوکے فراڈ، یہ سارے مصائب و آلام میں جب ہم گرے ہوئے ہیں تو ہمارا کوئی علاج نہیں۔ علاج تو یہی تھا جیسے آپ بھاگ رہے ہو۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتری آ جائے، تو پھر وہی پچھلی کوتاہی سے توبہ کرنی پڑے گی جو آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عملی سیرت سے آپ بھاگتے رہے اپنی خواہشات کی خاطر، اب اس سے توبہ کریں اور واپس لوٹیں جو اصل راستہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جو بیمار دل ہیں ان کی شفا وہ قرآن کے اندر ہے نا، تو قرآن کی تعلیم اور اس کی اہمیت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے ہمیں بتائی۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تعلیم کے حامل تھے، ان کے پاس کون سا علم تھا۔ آج امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے اور محبت کے نعرے لگانے والے اور اپنے آپ کو امام حسین کا بڑا محب جتلانے والے فزکس، کیمسٹری، بایو، کمپیوٹر سائنسز اور دیگر اس طرح کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی ڈگریاں پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو کیا امام حسین نے اس علم کو زیادہ اہمیت دی؟ وہ اس علم کے عالم تھے؟ وہ تو قرآن و سنت کے عالم